السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم سامعین، مختصر سی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ حدیثیں ہیں، توجہ فرمائیں۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوما والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوما والرجل يلت في حوضه فما يصدر حتى تقوما۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 7413۔ محترم سامعین، یہ چھوٹی سی حدیث تھی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے بارے میں یہ خبر ہوئی کہ لوگ قیامت کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہو جائے گی، والرجل يحلب اللقحة، کہ آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، کہ اس کے برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و بکری کر رہے ہوں گے، آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، یہ خرید و فروخت مکمل بھی نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ والرجل یلت فی حوضہ، کہ آدمی اپنے حوض میں اترے گا، حوض کو درست کرے گا، فما یصدر، اور وہ اس سے واپس نہیں ہو پائے گا، نکل بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ خبر دی ہے کہ قیامت ایسی صورت میں، ایسی حالت میں آئے گی کہ انسان دودھ کا کٹورا لے کر کے منہ کے پاس لے کر کے جائے گا اس کو پینے کے لیے، لیکن وہاں تک اس کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یہ لمحہ بھر اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے ہم سارے مومنوں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے کچھ نیکیاں ذخیرہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو ان خوفناک منظر سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، اور جو قیامت کی ایسی گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی پر انسان چاہے ہائے وائلا کرے لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو، ہم سارے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔